اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ میرے بھائیو دوستو، یہ زندگی نہایت مختصر ترین زندگی ہے اور ہمیشہ رہنے والی زندگی آخرت کی ہے۔ اس زندگی نے ختم ہو جانا ہے، یہ عارضی زندگی ہے، اور آخرت والی زندگی ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اور جو چیز بھی عارضی آپ کو دی جائے تو آپ لینا پسند نہیں کریں گے، لیکن جو چیز مستقل آپ کو دی جائے تو وہ آپ لینا پسند کریں گے۔ دیکھیں، جب ہم نے یہاں رہنا بھی نہیں ہے اور مستقل زندگی کے لیے آخرت کی زندگی میں منتقل ہونا ہے، تو پھر ہم آخرت کی تیاری کریں، اللہ کے احکامات کو بجا لائیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں، محنت کریں۔ اور میرے بھائیوں، اپنی اولاد کو دین کی تعلیم و تربیت دیں اور خود بھی اس پر عمل کریں۔ تو دیکھیں، ہم دیکھنے کے لیے کیا کیا چیز دیکھتے ہیں موبائل پر، یوٹیوب پر، لیکن اگر اللہ تعالی احکامات سن لیے جائیں، دیکھ لیے جائیں اور اللہ کو یاد کر لیا جاوے تو کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ اس سلسلے میں ایک چھوٹا سا 2-3-4 منٹ کی ویڈیو بنائی جاتی ہے قرآن پاک کی اردو ترجمہ کے لیے، تو یہ ضرور سنیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ وسلم تسلیما۔ پارہ نمبر 4 ہے، رکوع نمبر 12۔ خدا تمہاری اولاد کے بارے میں تم کو ارشاد فرماتا ہے کہ ایک لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے حصے کے برابر ہے، اور اگر اولاد میت صرف لڑکیاں ہی ہوں، یعنی 2 یا 2 سے زیادہ، توکل ترکے میں ان کا 2/3، یعنی 2 یا 2 سے زیادہ تو کل ترکے میں ان کا 2/3، اور اگر صرف ایک لڑکی ہو تو اس کا حصہ نصف، اور میت کے ماں باپ کا یعنی دونوں میں سے ہر ایک کا ترکے میں 6واں حصہ، بشرطے کہ میت کی اولاد ہو، اور اگر اولاد نہ ہو اور صرف ماں باپ ہی اس کے وارث ہوں تو 1/3 ماں کا حصہ، اور اگر میت کے بھائی بھی ہوں تو ماں کا 6واں حصہ۔ اور یہ تقسیم ترکہ میت کی وصیت کی تعمیل کے بعد جو اس نے کی ہو یا فرض کے ادا ہونے کے بعد جو اس کے ذمے ہو عمل میں آئے گی۔ تم کو معلوم نہیں کہ تمہارے باپ دادوں اور بیٹوں پوتوں میں سے فائدے کے لحاظ سے کون تم سے زیادہ قریب ہے؟ یہ حصے خدا کے مقرر کیے ہوئے ہیں، اور خدا سب کو جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اور جو مال تمہاری عورتیں چھوڑ مریں، اگر ان کی اولاد نہ ہو تو اس میں نصف حصہ تمہارا، اور اگر اولاد ہو تو ترکے میں تمہارا حصہ 1/4، لیکن یہ تقسیم وصیت کی تعمیل کے بعد جو انہوں نے کی ہو یا قرض کے ادا ہونے کے بعد جو ان کے ذمے ہو کی جائے گی۔ اور جو مال تم مرد چھوڑ مرو، اگر تمہارے اولاد نہ ہو تو تمہاری عورتوں کا اس میں 1/4 حصہ، اور اگر اولاد ہو تو اس کا 8واں حصہ۔ یہ حصے تمہاری وصیت کی تعمیل کے بعد جو تم نے کی ہو اور ادائے قرض کے بعد تقسیم کیے جائیں گے۔ اور اگر ایسے مرد یا عورت کی میراث ہو جس کے نہ باپ ہو نہ بیٹا، مگر اس کے بھائی یا بہن ہو، تو ان میں سے ہر ایک کا 6واں حصہ، اور اگر ایک سے زیادہ ہوں تو سب 1/3 میں شریک ہوں گے۔ یہ حصے بھی بعد ادائے وصیت و قرض، بشرطے کہ ان سے میت نے کسی کا نقصان نہ کیا ہو، تقسیم کیے جائیں گے۔ یہ خدا کا فرمان ہے، اور خدا نہایت علم والا اور نہایت حلم والا ہے۔ تمام احکام خدا کی حدیں ہیں، اور جو شخص خدا اور اس کے پیغمبر کی فرما برداری کرے گا، خدا اس کو بہشتوں میں داخل کرے گا جن میں نہریں بہہ رہی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ اور جو خدا اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی حدوں سے نکل جائے گا، اس کو خدا دوزخ میں ڈالے گا، جہاں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کو ذلت کا عذاب ہوگا۔ رکوع نمبر 13 شروع ہے۔ مسلمانوں، تمہاری عورتوں میں جو بدکاری کا ارتکاب کر بیٹھیں، ان پر اپنے لوگوں میں سے 4 شخصوں کی شہادت لو۔ اگر وہ ان کی بدکاری کی گواہی دیں تو ان عورتوں کو گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ موت ان کا کام تمام کر دے، یا خدا ان کے لیے کوئی سبیل پیدا کرے۔ اور جو دو مرد
تم میں سے بدکاری کریں تو ان کو ایذا دو، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نیکوکار ہو جائیں تو ان کا پیچھا چھوڑ دو۔ بے شک خدا توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔ خدا انہی لوگوں کی توبہ قبول فرماتا ہے جو نادانی سے بری حرکت کر بیٹھتے ہیں پھر جلد توبہ کر لیتے ہیں۔ پس ایسے لوگوں پر خدا مہربانی کرتا ہے اور وہ سب کچھ جانتا اور حکمت والا ہے۔ اور ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی جو ساری عمر برے کام کرتے رہیں یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت آ موجود ہو تو اس وقت کہنے لگے کہ اب میں توبہ کرتا ہوں، اور نہ ان کی توبہ قبول ہوتی ہے جو کفر کی حالت میں مریں۔ ایسے لوگوں کے لیے ہم نے عذاب علیم تیار کر رکھا ہے۔ مومنو، تم کو جہت نہیں کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ، اور دیکھنا اس نیت سے کہ جو کچھ تم نے ان کو دیا ہے اس میں سے کچھ لے لو۔ انہیں گھروں میں مت روک رکھنا، ہاں اگر وہ کھلے طور پر بدکاری کی مرتکب ہوں تو روکنا نامناسب نہیں، اور ان کے ساتھ اچھی طرح سے رہو سہو۔ اگر وہ تم کو ناپسند ہوں تو عجب نہیں کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو، اور خدا اس میں بہت سی بھلائی پیدا کر دے۔ اور اگر تم ایک عورت کو چھوڑ کر دوسری عورت کرنی چاہو اور پہلی عورت کو بہت سارا مال دے چکے ہو تو اس میں سے کچھ مت لینا،